الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اسلام اور مضبوط خاندان، اس موضوع پہ گفتگو جاری ہے ہماری۔ پچھلے نشست میں ہم نے خاندان کا یہ جو ادارہ ہے، اس کے استحکام کے لیے جو دو بنیادی نکات ہیں یا اہداف ہے، اس پہ ہم نے بات کر لی تھی۔ نمبر ایک نکاح، یعنی کہ نکاح کی کتنی ترغیب دلائی گئی ہے دین اسلام میں۔ پھر یہ ہے کہ اس سلسلے میں اس ضمن میں وسعت کتنی رکھی گئی ہے، سہولت کتنی رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے خاندان کے ادارے کو استحکام ہی دینے کے لیے ایک جو دوسرا نقطہ یا ہدف معین کرتا ہے اسلام، اس پہ بھی بات کی، اور وہ ہے طلاق کا راستہ۔ یعنی کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات اس حد تک بڑھ جائے کہ علیحدگی تک بات آ جائے، تو طلاق کا راستہ بہرحال اسلام نے رکھا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو گھر کا ادارہ ہے یہ مستحکم رہے۔ کیونکہ اختلافات اگر زیادہ ہو جائے اور یہ جو رشتہ ازدواج ہے یہ فتنے کا باعث بن جائے، تو اس نے کیا خاندان کی تعمیر کرنی ہے؟ وہ خاندان کو تباہی کرے گا۔ تو ہے تو ایک منفی عمل، لیکن یہ ہے کہ خاندان کا جو ادارہ ہے اس کے استحکام کے لیے ہی یہ راستہ کھولا رکھا گیا ہے۔ اب آئیے اگلے نقطے پر، اور یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ خاندان کے استحکام کے لیے دین اسلام ایک اور پہلو جو پیش کرتا ہے وہ ہے خاندانی ادارے کا سربراہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک سربراہ ہونا چاہیے، اور اس کا اختیار بالا تر ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ ادارہ فساد کا شکار ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک مثال میں نے رکھی تھی کہ ہم اپنے قوم کی اداروں کو ہی اگر دیکھ لیں کہ یہاں پہ ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا۔ اور اس حقیقت کو قرآن نے توحید کے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو فسدتا، یہ دونوں فساد کا شکار ہو جاتے، ان دونوں میں، زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی کہ ایک کی مرضی کچھ اور، دوسری کی مرضی کچھ اور مرضی سے جب مرضی کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ آج ساری دنیا فساد کا شکار ہے، ساری دنیا میں فساد برپا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سب کی مرضی آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل بھی دین اسلام پیش کرتا ہے خاندان کے ادارے کے لیے، کہ قوامیت مرد کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہ کچھ کڑوی سی گولی ہے، کیونکہ بہرحال عورت کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا ہے، اس کے جذبات اور احساسات ہیں، اور بہرحال دوسرے کی بالادستی کو قبول کرنا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ چنانچہ حکمت قرآنی کا ایک اور انتہائی اہم موضوع یہ ہے کہ مرد کی قوامیت کے لیے پہلے باقاعدہ طور پہ ذہن سازی کی گئی ہے، ذہنی اور نفسیاتی طور پر تیاری کرائی گئی ہے، اور اس کے بعد جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شراب کی حرمت کا حکم ہے یہ تدریجاً نازل ہوا ہے قرآن میں، اسی طرح یہ جو مرد کی قوامیت کا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو فلسفہ ہے، اس کو تدریجاً حکمت کے ساتھ کھولا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں مساوات مرد و زن کا جو نظریہ بن چکا ہے، مغربی نظریہ، باطن نظریہ، اس نے انسانیت کی تباہی پھیر دی ہے۔ یعنی مرد اور عورت کو بالکل برابر کر دیا ہے ہر اعتبار سے، اور اس کی سب سے بڑی جو چوٹ لگتی ہے وہ کہاں پہ لگی ہے؟ گھر کے نظام پر لگی ہے۔ یعنی گھر کے ادارے میں اگر مرد اور عورت کا اختیار بالکل برابر ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عائلی خاندان تباہ ہو جائے گا، اور یہ ہو چکا ہے۔ مغربی معاشرے میں تو بالکل ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اس برابری کی بنیاد پر اور عورت کے حقوق کے نام پر مغرب میں ایسے سخت عائلی قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی وہاں پہ شادی کرتا ہی نہیں اس معاشرے میں۔ یعنی کہ ذرا تصور کرے کہ طلاق کی صورت میں
مرد کو پہلی فرصت میں گھر سے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بیوی کا حق مانا جاتا ہے، پھر جائیداد کا آدھا حصہ بھی اس کو دینا پڑتا ہے۔ اور آپ کے سامنے پچھلی نشست میں نے ایک بات واضح کی تھی کہ وہاں پہ آئلی قوانین ایسے قسم کے بنائے گئے ہیں کہ مرد کی حیثیت گدھے سے زیادہ نہیں رہتی، تو کیا رویہ ہوگا؟ مرد کہتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے، اور چونکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور خاص کر عورت کی ضرورت مرد ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عورت مجبور ہو جاتی ہے مرد کے ساتھ بغیر شادی کے رہنے پر۔ اس قدر فساد معاشرے میں پیدا کیوں؟ یہ اس لیے کہ ایک طبعی تقاضے کے حصول کے لیے جو فطری نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسلام نے پیش کیا ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ معاشرے کو نظریہ مساوات مرد و زن کی خوشنما جال میں پھنسا کر انسانیت کا کام تمام کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی نفی قرآن نے کس طرح سے کی ہے؟ کس طرح سے کی ہے؟ کس چیز کی نفی؟ کہ یہ جو مرد اور عورت ہیں، خاص کر خاندان کے ادارے میں، یہ بالکل برابر ہے، اس کی نفی کرتا ہے بھرپور طریقے سے قرآن۔ اب اس ضمن میں ذہن سازی اور نفسیاتی تیاری کے لیے پہلے سورہ بقرہ میں بات شروع کی گئی، اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھایا، سورہ نساء آیت نمبر 32 میں کچھ اور وضاحت آ گئی، اور پھر اصل مضمون سورہ نساء کے 34 نمبر آیت میں آ گیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ایک حکم آیا ذہن سازی کے لیے، جس میں یہ واضح کیا گیا کہ مرد عورت کو جب ایک یا دو طلاقیں دے دے، جس کو رجعی طلاق کہتے ہیں، جس میں کہ شوہر دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، تو اس ضمن میں ہدایت کیا دی گئی کہ شوہر دوبارہ اس دوران رجوع کر سکتا ہے اور بیوی انکار نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ عدت کے دوران اگر مرد دوبارہ رجوع کر لے تو اس میں یہ ہے کہ عورت انکار نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں یہاں مرد کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ احق بردہن، حق، زیادہ حقدار، گویا کہ برابری نہیں ہے، عورت انکار نہیں کر سکتی۔ آگے اس بات کو مزید واضح کر دیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر یعنی کہ عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم۔ اب دیکھیں آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ہضم کرنا عورت کے لیے یہ کچھ مشکل ہے، اسی لیے آیت کا اختتام ہوا عزیز اور حکیم پر، کہ یہ جو نظام اللہ دے رہا ہے تمہیں یہ حکمت پر مبنی ہے، اس میں مصلحت ہے میاں بیوی کی بھی، اور اولاد کے لیے بھی، اور معاشرے کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر نو انسانیت کے لیے۔ یہاں پہ ایک اور اصولی بات بھی اس آیت میں سمجھا دی گئی کہ حق کا تعین ذمہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کی جتنی ذمہ داری ہوگی اس کا اتنا ہی حق ہوگا، یعنی کہ رسپانسبلٹیز اور رائٹس یہ ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جیسے مردوں کے فرائض ہیں ویسے ہی ان کے حقوق ہیں، اس بات کو ایک پیرائے میں سمجھایا گیا، جیسے عورتوں کے لیے کہا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ، یعنی کہ جو ذمہ داریاں اللہ نے عورتوں پر ڈالی ہیں اسی مناسبت سے اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں، اور بنیادی بات کیا ہے وہ شروع میں بتا دی گئی کہ مرد احق ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت اور فوقیت یا اختیار کا بہرحال حاصل ہے۔ اب یہاں اتنی بات کر دی ذہن سازی کے لیے تاکہ طبائع آمادہ ہو جائیں، نفسیاتی طور پر عورتیں اس بات کو قبول کر لیں۔ 4 سال بعد سورہ نساء کا نزول ہوتا ہے اور اس ضمن میں مزید احکامات دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور دیکھو تمنا نہ کیا کرو اس چیز کے جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہو، یعنی کہ اس بات پر پیچ و تاب کھانا کہ وہ تو زیادہ ذہین ہے میں زیادہ ذہین نہیں ہوں، یا وہ زیادہ خوبصورت ہے میں بدصورت ہوں، وہ گورا ہے میں کالا ہوں، اس پر پیچ و تاب کھانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو واقعہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت رہے گا، جو بدصورت ہے وہ بدصورت رہے گا، جو ذہین ہے وہ ذہین رہے گا، جو کم ذہن ہے کن ذہن ہے وہ کن ذہن ہی رہے گا۔ اب یہ بات یہاں سے شروع کر دی گئی، تمہید باندھ دی کہ تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہو۔
آگے اصل مضمون آ گیا، الرجال قوامون علی النساء، پہلے ذہن تیار کرایا گیا اس بات کے لیے، اور آخر میں وہ بات بتا دی کہ یہ جو مرد ہے یہ قوام ہے عورتوں پر، یعنی کہ حاکم ہے عورتوں پر، مردوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے عورتوں پر۔ اب دیکھیں اس کو تسلیم کروانا ذہناً، اس کو منوانا، 4 سال تک یہ ذہن سازی ہوتی رہی، یہ ذہن سازی 4 سال تک کروائی گئی، اس آیت کو 4 سال تک پڑھا گیا ہوگا، اس کو سمجھا گیا ہوگا، اس پر نفسیات کا جماع ہو چکا ہوگا، تب یہ آیت آ رہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ اس کا ایک جدید ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ مرد نگہبان ہے یا نگران ہے عورتوں پر، لیکن یہ جو قوامون کا لفظ ہے یہ عربی میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ قام الی، اس کا مفہوم بنتا ہے کسی شے کی طرف متوجہ ہو جانا، اور قام علی کسی شے پر کڑے ہو جانا۔ اب اس اعتبار سے جو اصل مفہوم بنتا ہے قوام کا وہ حاکم ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے دین کا خاندانی نظام کے ضمن میں، یعنی کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ مطلب اللہ نے آگے فرما دیا بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، یہ فضیلت اللہ کی دین ہے، مطلب اس میں کسی کو سوال اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور کیوں؟ اس کی حکمت میں بیان کر دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، انہوں نے خرچ کرنا ہے، مرد حضرات نے خرچ کرنا ہے، کما کر نان نفقے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، کہ معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ تو ایک فضیلت تو اللہ نے رکھی ہے تخلیقی اعتبار سے، مرد طاقتور ہے، مینٹلی سٹرونگ ہے۔ دوسری فضیلت اسی تخلیقی اعتبار سے کہ نان نفقے کی ذمہ داری یہ مرد کی ہے، یہ عورت کی نہیں ہے۔ اور ایک نیک اور صالح خاتون کی روش کیا ہونی چاہیے؟ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہو، اس حکم کو ذہناً تسلیم کرنا ہوگا، تب ہی گھر اور خاندان کا ادارہ مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکے گا، ورنہ تو کام خراب ہوگا۔ اور آج جو معاشرتی فضا بن چکی ہے یہ اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ جینڈر ایکویٹی کا یہ جو جدید تصور ہے یہ کینسر کی مانند تمام عالم پر چا چکا ہے۔ دین اسلام کا حکم ہے مرد قوام اور عورتیں ان کی فرما بردار۔ ہاں، یہ فرما برداری اور اطاعت یہ شریعت کی حد تک ہی ہے، جہاں شریعت کے خلاف کوئی بات ہوگی اس کی اطاعت بالکل نہیں ہوگی، معصیت کا حکم بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے مرد طلاق دیتا ہے 10 دفعہ دے۔ پھر شوہر کی امانت کی حفاظت کرنا، اسی آیت میں آگے جا کے فرمایا گیا ہے کہ بیوی کا کام ہے شوہر کی امانت کی حفاظت کرنا، یہ صالح عورت کا کام ہے۔ اب آج معاشرے میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس پہ زیادہ بات کیا کریں۔ پھر جن عورتوں پر تمہیں اندیشہ ہو جائے، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ جن عورتوں پر تمہیں اندیشہ ہو جائے سرکشی کا، کہ وہ مرد کی قوامیت کو تسلیم نہ کرے گی، تو فعظوہن، پہلے واعظ اور نصیحت سے کام لو، اس کو محبت سے سمجھاؤ، طریقے سے سمجھاؤ، بات کر کے سمجھاؤ۔ اگر بات نہ بنے تو وہجروہن فی المضاجع، پھر اپنے بستر علیحدہ کر دو ان سے، تاکہ ذرا ان پہ زور پڑے۔ پھر بھی بات نہ مانے تو وَضْرِبُوهُنَّ، تو مارو انہیں، یعنی کہ خاندانی نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے جسمانی سزا کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ البتہ حدیث میں اس کی شرح آئی ہے، یعنی کہ احتیاط سے جو بھی یہ معاملہ ہے کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ چہرے پہ نہ مارا جائے، دوسرا یہ کہ مار کوئی ایسی نہ ہو جس سے جسم پر کوئی مستقل اثرات رہ جائے، احتیاط کے ساتھ ہی معاملہ کرنا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بہرحال کڑوی گولی ہے کہ جس کو آج کے حالات میں نگلنا یہ انتہائی مشکل ہے، یہ نگلے نہیں نگلتی یہ گولی، لیکن یہ قرآن کی ہدایات ہے۔ اگر صحیح خاندان، اگر صحیح معاشرہ وجود میں لانا ہے تو ان احکامات پر عمل ناگزیر ہے۔ یہی دین اسلام کا مزاج ہے، یہی دین اسلام کا نظام ہے خاندان کے ضمن میں، خاندان کے ادارے کے ضمن میں۔ البتہ اگر اختلاف اس حد تک بڑھ جائے، زدہ والی بات آ جائے، تو پھر یہ ہے کہ اسلام کیا احکامات دیتا ہے کہ ولی کو درمیان میں پھر آنا پڑے گا، اور اگر بات اس سے بھی بڑھ جائے
تو بہرحال طلاق کا راستہ بھی کھلا ہے، اس پہ ہم پچھلی نشست میں ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی خاندان کے استحکام سے متعلق ایک بہت انتہائی اہم نکتہ کہ خاندان کا جو ادارہ ہے اس کا سربراہ کون ہوگا، یہ قوامیت مرد کے حوالے کر دی گئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس سے اگلا ہدف جو معین کرتا ہے دین اسلام خاندان کے ادارے کو مستحکم رکھنے اور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ والدین کا ادب، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ یا بندھن سے خاندان وجود میں آ گیا۔ جب ان کی اولاد ہو گئی اور وہ بڑی بھی ہو گئی تو اب اس خاندان میں ایک اور ڈائمنشن شامل ہو گئی۔ پھر بھائی بہن کا آپس میں جو باہمی تعلق ہوتا ہے، اخوت کا یہ جو رشتہ ہوتا ہے، یہ ایک اور ڈائمنشن ہے۔ اب یہ مل کر ایک خاندان کے 3 ڈائمنشنز بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ میاں بیوی ایک ڈائمنشن ہو گئی، والدین اور بچے یہ دوسری ڈائمنشن ہو گئی، اور بہن بھائی یہ تیسری ڈائمنشن ہو گئی، اور یہ تینوں مستحکم ہوں گے تو ہی خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا۔ اب اس میں نوٹ کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ قرآن والدین کے ساتھ احسان اور محبت کا حکم دیتا ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت کرو، یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا، بلکہ اس ضمن میں تو ہدایت دی گئی ہے کہ اولاد کی محبت کو کنٹرول میں رکھو، یہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ آپ غور کریں تو اولاد کی جو محبت ہے یہ قدرتی طور بہت شدت کے ساتھ ہمارے دلوں میں موجود ہے، ایک نیچرل تقاضا ہے۔ دوسری طرف انسان کی عمر جب کچھ بڑھ جاتی ہے تو اس کی اپنی دلچسپیاں شروع ہو جاتی ہے جو کہ بڑھتی رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ والدین کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کی اپنی شادی اور اپنی اولاد ہوتی ہے تو اس کے بعد تو والدین کی طرف توجہ مزید ماند پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن خصوصاً اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کا رشتہ ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے کہ جہاں اللہ اپنے حق کی بات کرتا ہے، اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کے فوراً بعد والدین کی حق کی بات کرتا ہے۔ سورہ لقمان میں فرمان باری تعالیٰ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے اپنی حق کی بات کر لی اور اس کے بعد فوراً کیا فرمایا گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنا ہے۔ یہ اس قدر تاکید کیوں کی گئی ہے قرآن میں؟ کیونکہ یہ رشتہ اگر کمزور پڑ گیا، والدین کے ساتھ بچوں کا رشتہ اگر کمزور پڑ گیا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی آپس میں کمزور ہو جائے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ خاندان کا ادارہ کمزور ہوگا۔ خاندان کا ادارہ کمزور ہوگا تو معاشرے کی کمزوری کا باعث بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن والدین کے ساتھ تعلق پر بہت فوکسڈ ہے، بہت زور دیتا ہے۔ والدین کے متعلق کیا دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے والدین پر رحم فرمایا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ بچپن میں محبت سے انہوں نے مجھے پالا ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا تلقین کی گئی ہے تاکہ یاد رہے کہ ان کی محبت کا قرض تمام عمر خدمت کر کے بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ یہ یاد رہے گا، والدین کے ساتھ مضبوط تعلق رہے گا، اور اس سے گھر کے ادارے کو استحکام ملے گا، اور گھر کا ادارہ مستحکم ہوگا تو وہ ایک مستحکم معاشرے کی ضمانت بنے گا۔ آج کی نشست میں ہم نے 2 مزید اہداف پر بات کر لی جو دین اسلام خاندانی ادارے کی مضبوطی کے ضمن میں معین کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک جو آخری ہدف ہے جو کہ بہت ضروری اور انتہائی اہم ہدف ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔